یہ داستان ہے ہندوکش کے ان بلند و بالا پہاڑوں کی جن کی آغوش میں ریاست سوات نے ایک ایسی تاریخ رقم کی جو آج بھی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اس کہانی کا آغاز 1915 میں ہوتا ہے جب میاں گل عبد الودود، جنہیں تاریخ بادشاہ صاحب کے لقب سے یاد کرتی ہے، انہوں نے بکھرے ہوئے قبائل کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور ایک منظم ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ تصاویر ہمیں اس سنہری دور میں لے جاتی ہیں جب سوات کی مٹی سے محبت اور یہاں کے لوگوں کا عزم ایک نئی شکل اختیار کر رہا تھا۔ ان تصویروں میں نظر آنے والے وہ پہاڑی مکانات محض اینٹ اور پتھر کا مجموعہ نہیں تھے، بلکہ یہ سوات کے منفرد فن تعمیر کا شاہکار تھے۔ لکڑی کے بھاری ستونوں، محرابوں اور دروازوں پر کی گئی وہ باریک نقش و نگاری سواتی دستکاروں کے اس فن کی گواہی دیتی ہے جو صدیوں پرانی گندھارا تہذیب اور اسلامی فن کا ایک حسین ملاپ تھا۔ یہ کثیر المنزلہ عمارتیں اس بات کی علامت تھیں کہ یہاں کے لوگ اپنی زمین اور اپنی روایات سے کتنے جڑے ہوئے تھے۔ تاریخ کے ورق الٹیں تو ہمیں میاں گل جہان زیب یعنی والی سوات کا وہ دور نظر آتا ہے جس نے اس وادی کو ترقی کے نقشے پر روشن کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ریاست سوات اپنی بہترین سڑکوں، نظم و ضبط اور مثالی تعلیمی نظام کی وجہ سے پورے برصغیر میں مشہور تھی۔ تصویر کے ایک فریم میں اگر سوات کے غیور قبائلی اپنی روایتی پگڑیاں سنبھالے اور بندوقیں اٹھائے اپنی آزادی کے محافظ بنے کھڑے ہیں، تو عین اسی وقت دوسری طرف ایک معصوم بچہ تختی پر قلم چلاتے ہوئے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس ریاست کی اصل طاقت بندوق نہیں بلکہ تعلیم تھی۔ سڑکوں کے سنگم پر ٹریفک کنٹرول کرتے وردی پوش اہلکار اور شہر کے چوراہوں کی رونقیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ والی سوات نے امن و امان کا ایسا نظام قائم کیا تھا جہاں قانون کی حکمرانی ہر فرد کے لیے برابر تھی۔ یہ تصاویر گواہ ہیں کہ 1947 میں پاکستان کا حصہ بننے کے بعد بھی 1969 تک سوات نے اپنی الگ شناخت اور خود مختار نظم و نسق کو برقرار رکھا۔ یہ صرف ماضی کی کچھ دھندلی یادیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی عظیم تاریخ کا ورثہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر حکمران باہمت اور عوام باشعور ہوں تو پہاڑوں کے سینے میں بھی جنت نظیر ریاستیں جنم لیتی ہیں۔ ریاست سوات کی یہ عظمت آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ اور ہمارا فخر ہے۔